للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے وطن عزیز کو نجات دلانے کے لیے مشترک جدوجہد۔ انگریزی دور کے تاریخ نویس نہ مہاراجہ اندور جسونت راؤ ہلکر کے مداح ہیں اور نہ نواب امیر علی خان بانی ریاست ٹونک کی عزت و عظمت کے قائل ہیں، لیکن ہر ایک حقیقت پسند اس اعتراف پر مجبور ہے کہ اس مرہٹی راجہ اور روہیلا پٹھان نے مل کر جو محاذ قائم کیا تھا اس کا اہم ترین مقصد یہی تھا کہ وطن عزیز کو انگریزوں کی روز افزوں چیرہ دستوں سے محفوظ رکھا جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے خلیفہ خاص حضرت سید احمد صاحب شہید رحمہ اللہ کو 1810 عیسوی میں اس محاذ پر کام کرنے کے لیے بھیجا تو مشترک جدوجہد پر شرعی تصدیق کی مہر بھی ثبت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سید صاحب نواب امیر علی خان کی فوج میں ایک سوار کی حیثیت سے ملازم تھے، لیکن اگر آپ کی حیثیت صرف ملازم کی تھی تو نواب امیر علی خان آپ کو اپنے مشوروں میں شریک اور آپ کا غیر معمولی اعزاز کیوں کرتا تھا؟ اس پر بھی شبہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کا تشریف لے جانا اپنے شیخ اور مرشد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ایما پر نہ تھا، بلکہ کسب معاش کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ حالانکہ یہی شبہ کرنے والے یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ سید صاحب جب تقریباً 17 سال کی عمر میں اپنے وطن سے چند دوستوں کے ساتھ طلب روزگار کے لیے نکلے تو رفتہ رفتہ تمام ساتھیوں کو کسی نہ کسی ملازمت میں لگا دیا اور خود ملازمت کا خیال چھوڑ کر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے کہ کاروبار دنیا کے بجائے دین کا کاروبار کریں۔ یہاں پہنچ کر کسب فیض کیا، ولایت انبیاء کے شرف سے بہرہ اندوز ہوئے، خرقہ خلافت حاصل کیا۔ تعجب ہے جو شخص ابتدائی شعور میں ملازمت اور زاراندوزی کی طرف مائل نہیں ہوا، کیا زہد و تقویٰ کی منزلیں طے کرنے اور حضرت شیخ سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد وہ طلب روزگار کے لیے سفر کرے گا اور سینکڑوں میل کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک نواب کی فوج میں بھرتی ہو کر چند ٹکوں کی خاطر اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ فروخت کر ڈالے گا اور بائیں ہمہ ایک مقدس پیشوا اور دینی رہنما کی حیثیت سے اس کی سوانح حیات مرتب کرنا قابل فخر دینی خدمت سمجھا جائے گا؟ بہرحال اس سفر کے متعلق حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی تحقیق ہی درست معلوم ہوتی ہے۔ عقلی اور قیاسی قرائن اسی کی تائید کرتے ہیں کہ ارسلہ الامام عبدالعزیز الی النواب امیر علی خان لتحصیل المہارۃ فی العلوم العسکریہ۔ امام عبدالعزیز ہی نے سید صاحب کو امیر علی خان نواب ٹونک کے لشکر میں بھیجا تھا تاکہ فنون جنگ میں عملی تجربہ اور مہارت حاصل کر لیں۔ جب نواب امیر علی خان نے انگریزوں سے معاہدہ کر لیا تو سید صاحب خاطر برداشتہ ہو کر اپنے شیخ محترم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس تشریف لائے، لیکن نواب امیر خان اور اس کی اولاد آخر تک حضرت سید صاحب کا احترام پیر و مرشد کی طرح کرتی رہی۔ اس کے بعد مرہٹی اقتدار اور اولوالعزمیوں کا آخری نشان دولت راؤ سندھیا کی راجدھانی گوالیار شاہد ہے کہ حضرت سید صاحب نے جب فوجی قافلے کو لے کر سرحد کی طرف کوچ کیا تو سب سے پہلی قابل ذکر منزل جہاں چند روز قیام فرمایا اسی سرزمین کے شاداب خطے میں ہوئی تھی جس کو باغ فتح علی خاں کہا جاتا تھا۔ یہاں حضرت سید صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شاہانہ احترام کیا گیا، امیرانہ حوصلوں کے ساتھ دعوتیں ہوئیں اور تنہائی میں مہاراجہ سے بات چیت ہوئی۔ اس وقت مہاراجہ مرض استسقاء میں مبتلا تھا، تھوڑے ہی دنوں بعد انتقال کر گیا۔ اس زمانے کی برطانوی پالیسی کے مطابق جانشینی کا قضیہ چلا۔ اس دور میں دولت راؤ سندھیا کا نسبتی بھائی راجہ ہندو راؤ ریاست کا مختار اور مدارالمہام تھا۔ آپ نے اس کو اور اس کے معتمد خاص غلام حیدر کو علاقہ سرحد کے مرکز جہاد سے خط لکھا، امداد کی درخواست کی، اس کا یقین دلایا کہ کامیابی کے بعد مہاراجہ کی حکومت بدستور رہے گی بلکہ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ پورا خطہ نقش حیات جلد دوم اور شاندار ماضی جلد دوم وغیرہ میں ملاحظہ فرمایا جائے۔ یہاں اس کا پہلا فقرہ پیش کیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے اور جذبات کا اندازہ کیجیے۔ بیگانگاں بعید الوطن، ملوک زمیں و زماں گردیدہ و تاجران متاع فروش بپایۂ سلطنت رسیدہ۔
سمندر پار کے رہنے والے پردیسی دنیا جہاں کے تاجدار اور سودا بیچنے والے دکاندار سلطنت کے مالک بن گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جذبہ حریت اور حب وطن کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے نہ حکومت اور سلطنت کی تلاش ہے، نہ کسی منصب اور عہدے کی خواہش، نہ اس پر بحث ہے کہ مسلمانوں کا حصہ کیا ہوگا، بلکہ اور وضاحت کر دی گئی کہ ہمیں کچھ درکار نہیں۔ جب ہندوستان ان بیگانے دشمنوں سے خالی ہو جائے گا تو سیاست و ریاست ارباب حکومت کو مبارک ہو اور ان کی شوکت و حشمت کی جڑ مضبوط ہو۔ آگے اور وضاحت کر دی ہے کہ ہم تو صرف اتنا چاہیں کہ اسلام کی خدمت آزادی سے کرتے رہیں اور آپ ہماری دل و جان سے مدد کرتے رہیں۔ بہرحال جس طرح اس مقدس جماعت نے جہاد حریت کے لیے قدم بڑھایا تھا، مشترک جدوجہد کا تصور بھی اس نے پیدا کیا، جو اس وقت اگرچہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن چند دنوں بعد یہی تخم بار آور ہوا۔ 10 مئی 1857 سے کچھ پہلے الحاق لاخراجی زمینوں کی ضبطی، جیل خانوں میں ایک خانہ، فوجی بھرتی میں سمندر پار جانے کی شرط، نکاح بیوگان، گھی میں چربی اور آٹے میں ہڈیوں کے راکھ کا پروپیگنڈا، چپاتیوں کی تقسیم اور چربی لگے ہوئے کارتوسوں کے افسانے اور اس کے اثرات، پیشن گوئیاں شاہ ایران اور شاہ روم سے غلط توقعات وغیرہ وغیرہ۔ برٹش گورنمنٹ کے کاموں کی شرحیں عجیب رنگ سے ہوتی تھیں۔ بڑی ذہانت سے قصے اور افسانے بنائے جاتے، جن کا مطلب یہ ہوتا کہ سپاہی کے دل میں بے چینی پیدا ہو اور وہ گورنمنٹ کی وفاداری اور جانثاری سے دستبردار ہو۔ گویا سب باتیں مختلف راگوں میں گائی جاتی، مگر سب کا سم اس پر ٹوٹتا کہ سپاہی کو یہ سمجھایا جائے کہ انگریزوں کی کل تدابیر کا مآل یہ ہے کہ جات کو بالکل غارت کر دیں اور کل ملک میں عیسائی مذہب کو داخل کر دیں۔ الحاق: جب کوئی صوبہ الحاق کیا جاتا تو یہ کہا جاتا کہ اسے عیسائی بنانے کے لیے آسانی ہوئی کہ بہت سے آدمی عیسائی ہو جائیں گے۔ معافیات کی ضبطی: لاخراجی زمینوں کی ضبطی کا یہ بیان کیا جاتا تھا کہ ملک میں تمام مذہبی اوقاف کا نام نہ رہے۔ سرکاری قانون جو جاری ہوتے ان کا مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کے مذہب تہ و بالا ہو جائیں۔ تعلیم کی تمام تدابیر کو کہتے تھے کہ یہ تو براہ راست ملک کے مذہب پر حملہ ہے۔ جیل خانوں میں ایک خانہ تعزیرات کے نظام کو بتاتے تھے کہ وہ جات کے برباد کرنے کے لیے ہے۔ جیل خانوں میں دیکھ لو، سب کا کھانا پینا ایک کر دیا۔ چھاؤنی کی ہر لین میں اس قسم کے آدمی تھے جو سپاہیوں کو ان جھوٹی باتوں کی تعلیم کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ یقین دلاتے تھے کہ عنقریب وقت آنے والا ہے کہ ایک فرنگی زندہ باقی نہیں رہے گا، نئی سلطنت قائم ہوگی، سپاہ کا نیا انتظام ہوگا جس میں سارے اعلیٰ عہدے جن فرنگیوں نے اجارہ لے رکھا ہے وہ سب ہندوستانیوں کو ملیں گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔